مظلوم کے ساتھ اللہ کے لیے۔ عرب میں لڑائی عام ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نہ تو وہاں کوئی مرکزی حکومت ہے، نہ ہی کوئی عدالتی نظام۔ ہر قبیلہ اپنے اندر خود ایک عدالت ہے اور قبیلے کا سردار قاضی۔ دور سے آئے ہوئے کسی شخص کے ساتھ مکے میں ظلم ہوتا ہے تو مظلوم واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس جاتا ہے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ لے کر حملہ کرتا ہے۔ جواب میں اسے مکے کے قبیلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آپس میں متحد ہو جاتے ہیں۔ حق لینا تقریباً ناممکن ہے۔ طاقت اپنا حق لینے کا واحد ذریعہ ہے۔ عرب تاجر ہیں اور ان کے لیے تجارت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تجارت کے لیے آنے والے بغیر کسی ڈر خوف کے عرب نہیں آ سکتے۔ انہیں لوٹے جانے کا ڈر رہتا ہے۔ عرب سال میں 4 مہینوں کا احترام کرتے ہیں۔ انہیں حرام مہینے یا محترم مہینے کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافة كما يقاتلونکم کافة واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، اللہ کی کتاب میں اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی دین برحق ہے۔ پس ان مہینوں میں رد و بدل اور ان کی بے حرمتی کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں کے ساتھ پوری طرح متحد ہو کر لڑو جس طرح وہ تم سے متحد ہو کر لڑتے ہیں۔ جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان مہینوں میں لڑائی کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ سال کے 3 مہینے یعنی ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم کعبے کے حج اور یہاں آنے جانے کے لیے مخصوص ہیں۔ رجب کا مہینہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مخصوص ہے۔ عرب اپنے ہتھیار ان مہینوں میں رکھ دیتے ہیں۔ تمام تجارتی سرگرمیاں اور حج جیسی عبادت انہی مہینوں میں ادا ہوتی ہے۔ عرب ان مہینوں کا اس لیے بھی احترام کرتے ہیں کہ ان کی معیشت اس پر کھڑی ہے۔ اس کے باوجود اگر ان مہینوں میں کوئی لڑائی ہو جائے تو اسے حرب فجار یعنی گناہ والی لڑائی کہا جاتا ہے۔ یہ سن 591 عیسوی کا زمانہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 20 برس ہے۔ حرب فجار نامی لڑائیوں کی تعداد 4 ہے۔ نمبر 1 فجار بلر بن معشر، نمبر 2 فجار القرد، نمبر 3 فجار المراء اور نمبر 4 فجار البراز۔ ان میں سے آخری لڑائی فجار البراز میں رسول اللہ بھی شریک ہوئے ہیں۔ ایسی ہر لڑائی میں ایک فریق بنی کنانہ رہے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے، عراق کے شہر کوفہ سے 5 کلومیٹر دور جنوب مغرب میں ایک شہر واقع ہے جس کا نام حیرہ ہے۔ یہ عراق کا دارالحکومت ہے۔ آج کل اسے نجف کہتے ہیں، جہاں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے۔ حیرہ میں نعمان بن منذر کی حکومت ہے۔ روایت ہے کہ طبہ شاہ یمن اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے گزرا تو راستہ بھول گیا۔ اس کے حیران پریشان ہونے کی وجہ سے اس شہر کو حیرہ کہا جانے لگا۔ قدیم شہر حیرہ کے کھنڈرات نجف کے شمال میں ملتے ہیں۔ نعمان بن منذر شاہ حیرہ ہر سال اپنا تجارتی مال یمن سے اوکاس کی منڈی میں بھیجتا ہے۔ اوکاس مکے سے 20 کلومیٹر دور واقع ہے، جہاں پر اس علاقے کی سب سے بڑی تجارتی منڈی لگتی ہے۔ حیرہ آنے والا تجارتی قافلہ مکے میں خوشبو
اور دوسرا سامان لے کر آتا ہے۔ عکاز کی منڈی سے چمڑا، رسیاں، ریشمی کپڑا وغیرہ خرید کر ہیرا لے کر جاتا ہے۔ اس کام کے لیے نعمان مکے کے کسی سردار سے حفاظتی پناہ لیا کرتا ہے۔ اس سال اس ملک میں 2 تجارتی قافلے موجود ہیں۔ نعمان نے قبیلہ بنی کنانہ کے براز بن قیس النمری سے پناہ کے لیے کہا۔ براز نے جواب دیا ہے کہ میں بنی کنانہ کی طرف سے اس قافلے کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ یہ سن کر نعمان بن منذر نے کہا ہے کہ مجھے تو مکہ اور گرد و نواح کے تمام قبیلوں سے پناہ چاہیے۔ بنی ہوازن کا رئیس عروہ بن عتبہ بن جعفر بھی وہاں موجود ہے۔ بہت زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے الرحال کے لقب سے مشہور ہے۔ وہ اکثر بادشاہوں کے درباروں میں جاتا رہتا ہے۔ اس نے کہا، ایک مردود کتا یعنی براس کیا پناہ دے گا؟ میں تمہارے قافلے کو تمام عرب قبیلوں سے پناہ میں لیتا ہوں۔ براس بن قیس کو عروہ کی بات بہت بری لگی اور اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی ہے، لیکن وہ خاموش ہے۔ شاہ حیرہ نعمان بن منذر نے اپنا تجارتی قافلہ عروہ رحال کے حوالے کر دیا ہے۔ عروہ اس قافلے کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا ہے۔ عروہ کو کسی سے خطرہ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی قوم کے علاقے سے گزر رہا ہے۔ براز اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس قافلے کے پیچھے پیچھے ہے۔ اس نے موقع پا کر عروہ رحال کو خیمے میں اکیلا دیکھا ہے۔ براز نے عروہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ فال نکالنے کے لیے براز نے تیر پکڑے ہیں کہ وہ جان سکے کہ وہ عروہ کو قتل کر پائے گا یا نہیں۔ عروہ نے براز کو تیروں سے فال نکالتے دیکھا تو پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ براز بولا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے تمہارے قتل کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ عروہ نے کہا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی براز نے حملہ کر کے عروہ کو قتل کر دیا۔ عروہ رحال کو قتل کرنے کے بعد براز نے شاہ حیرہ کا قافلہ قبضے میں لے لیا ہے۔ وہ اس قافلے کو لے کر مکہ جانے کے بجائے 621 کلومیٹر شمال پہ خیبر چلا گیا۔ اس نے سارا مال خیبر میں بیچ دیا ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ عروہ کو براز نے قتل کیا ہے تو براز کے تعاقب میں بنی ہوازن کے مساور بن مالک اور اسد بن جوین غنوی بھی خیبر پہنچ گئے ہیں۔ یہ دونوں براز کو نہیں پہچانتے۔ خیبر پہنچے تو ان کی ملاقات براز ہی سے ہوئی ہے۔ انہوں نے براز سے ہی براز کے متعلق پوچھا۔ براز نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا ہے تو انہوں نے کہا، ہمارا تعلق بنی قیس سے ہے اور ہم براز کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ براز نے کہا، براز یہاں آیا تھا لیکن خیبر میں اسے کسی نے پناہ نہیں دی تو یہاں سے کچھ دور علاقے میں جا کر چھپ گیا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس تک پہنچا سکتا ہوں۔ تم میں سے جو زیادہ بہادر ہے وہ میرے ساتھ آ جائے اور دوسرا اپنے اونٹوں کی حفاظت کرے۔ مساور بن مالک براز کے ساتھ چل پڑا ہے۔ براز ایک کھنڈر کے پاس جا کر رکا اور مساور سے کہنے لگا، تم یہیں رکو، میں اندر دیکھ کر آتا ہوں۔ واپس آ کر براز کہنے لگا، تم اس کھنڈر کے اندر جاؤ گے تو وہ دائیں ہاتھ والے کمرے میں سو رہا ہے، تم اسے سوتے ہی میں قتل کر دینا۔ اس کے بعد براز نے مساور سے کہا، براز بڑا بہادر اور طاقتور ہے، تمہاری تلوار بہت تیز ہونی چاہیے اور تمہارا وار بھی، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں ہی قتل کر ڈالے۔ مجھے دکھاؤ، میں دیکھوں کہ تمہاری تلوار تیز ہے یا نہیں۔ مساور نے بے خیالی میں تلوار براز کو دی تو براز نے اسی تلوار سے مساور کو قتل کرنے کے بعد تلوار کھنڈر کی دیوار کے پیچھے چھپا دی ہے۔ براز نے واپس جا کر اسد بن جوین سے کہا ہے کہ تمہارا ساتھی تو بہت بزدل نکلا۔ میں اسے براز کے پاس لے کر گیا ہوں۔ جس کمرے میں براز سو رہا ہے وہ اس کے باہر کھڑا ہے، نہ ہلتا جلتا ہے نہ آگے بڑھتا ہے۔ اسد کہنے لگا، کاش کوئی میرے اونٹوں کو دیکھنے والا ہو تو میں خود وہاں جا کر حساب چکا دوں۔
براز کہنے لگا، تم اونٹوں کی فکر نہ کرو، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر تمہارے اونٹ کوئی لے گیا تو میں اس کا تاوان ادا کرنے کو تیار ہوں۔ تم اپنے سردار کے قتل کا بدلہ ضرور لو۔ اسد بن جوین بھی براز کی باتوں میں آ گیا ہے۔ کھنڈر کے پاس پہنچ کر براز نے دیوار کے پیچھے چھپائی ہوئی تلوار سے اسد کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد براز خیبر سے مکے کی طرف چل پڑا ہے۔ راستے میں اس کی ملاقات قریش کے قبیلہ بنی اسد بن خزیمہ کے بشر بن ابی حارم سے ہوئی ہے۔ اسے براز نے 10 اونٹ اجرت دے کر کہا ہے کہ اوقاز کی منڈی میں جا کر حرب ابن امیہ اور میری قوم کو بتاؤ کہ براز نے عروہ رحال کو قتل کر دیا ہے۔ تم لوگ بنی قیس یعنی بنی ہوازن کے انتقام سے بچنے کا انتظام کر لو۔ براز کے اس قتل و غارت کی خبر قریش کو اس وقت ملی ہے جب وہ اوقاز کی منڈی میں اپنے کاروبار میں مصروف ہے۔ یہ قتل حرام مہینوں میں ہوا ہے۔ بنی ہوازن نے قصاص یعنی قتل کے بدلے میں براز کو قتل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ براز قبیلہ بنی کنانہ کا سردار ہے۔ انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ عروہ بھی اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ بنی ہوازن نے اس مسئلے میں قریش سے مدد مانگی کیونکہ وہ آپس میں حلیف ہیں۔ بنی ہوازن حق پر ہیں۔ اب قریش کے 10 قبیلے اور بنی ہوازن ایک طرف ہیں جبکہ بنی کنانہ دوسری طرف۔ اس جنگ میں کئی مرتبہ لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائیاں 4 سال تک ہوتی رہیں۔ پہلے سال لڑائی شمتا کے مقام پر ہوئی، دوسرے سال لڑائی ابلا کے مقام پر لڑی گئی، تیسرے سال مقابلہ شرب کے مقام پر ہوا، چوتھے سال لڑائی حریرہ کے مقام پر ہوئی، جبکہ 5ویں سال اوقاز کے میدان میں فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ لڑائی شروع ہونے کے قریب ہے کہ عتبہ بن ربیعہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر نکلا ہے اور بلند آواز میں سب کو متوجہ کر کے کہنے لگا ہے کہ اے مضر کے بیٹو، تم لوگ کیوں ایک دوسرے کا خون بہانا چاہتے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کی موت کی خواہش رکھتے ہو؟ قبیلہ کنانہ کی طرف سے آواز آئی، تم ہمیں کس چیز کی طرف بلاتے ہو؟ عتبہ نے کہا، میں تمہیں صلح کی طرف بلاتا ہوں۔ بنی کنانہ نے پوچھا، اس کی عملی صورت کیا ہوگی؟ عتبہ نے کہا، تمہارے جتنے لوگ اب تک اس لڑائی میں مرے ہیں ہم ان کی دیت دینے کو تیار ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کا خون بہا تمہیں معاف کرتے ہیں۔ ہم جب تک تمہیں خون بہا ادا نہ کریں ہم اپنے بچے تمہارے پاس گروی رکھنے کو تیار ہیں۔ بنی کنانہ نے پوچھا، اس بات کی ضمانت کون دے گا؟ عتبہ نے کہا، میں خود ضامن ہوں۔ بنی کنانہ نے سوال کیا، تم کون ہو؟ عتبہ نے کہا، میں عتبہ ہوں، ربیعہ کا بیٹا۔ اس بات پر صلح ہو گئی ہے۔ قریش اور بنی ہوازن نے اپنے 40 آدمی بطور یرغمال بنی کنانہ کے حوالے کر دیے ہیں۔ ان لوگوں میں حکیم بن حزام جیسی شخصیت بھی شامل ہے۔ حکیم بن حزام قبیلہ بنی اسد سے ہیں اور سیدہ خدیجہ کے بھتیجے ہیں۔ جب 40 آدمی بنی کنانہ کے قبضے میں آ گئے تو انہوں نے بھی اپنے مقتولوں کی دیت معاف کر دی ہے۔ یوں خون ریزی کا سلسلہ 5 سال بعد ختم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ نے اس جنگ میں یوں حصہ لیا کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے تھے۔ رسول اللہ نے اپنے چچاؤں کی حفاظت کا کام بھی کیا۔ 20 عام الفیل میں ایک اور اہم واقعہ رونما ہوتا ہے۔ یہ آخری حرب فجار یعنی صلح کے 4 مہینے بعد یمن کے سرحدی علاقے زبید سے ایک تاجر سفر پر مکے آیا ہے۔ یہاں کے لوگ بنی زبید کہلاتے ہیں۔ اس نے اپنا مال تجارت عاص بن وائل سہمی کو بیچا ہے۔ عاص بن وائل نے مال لینے کے بعد اس کی قیمت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ مکے میں بنی زبید کا کوئی حلیف قبیلہ نہیں ہے۔ اس شخص نے بنی عبدالدار، بنی جماح، بنی سہم اور بنی عدی سے مدد مانگی ہے۔ ان قبیلوں نے بنی زبید کے مسافر کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بنی زبید کے تاجر نے اس سارے معاملے کا کوئی حل نہیں دیکھا تو وہ کوہ ابی قبیس پر کھڑے ہو کر
چیخ چیخ کر فریاد کر رہا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، عاص بن وائل نے مجھے لوٹ لیا ہے، یمن کا مسافر مکے میں آ کر لٹ گیا، کوئی قبیلہ میرا حق دلوانے کے لیے تیار نہیں ہے، خدا را میری مدد کرو۔ اس مسافر کی باتیں رسول اللہ کے چچا زبیر بن عبد المطلب بھی سن رہے ہیں۔ زبیر بن عبد المطلب کے کہنے پر بنی ہاشم، بنی زہرہ اور بنی اسد سمیت کچھ سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہیں۔ عبداللہ بن جدعان قریش کا ایک بڑا سردار ہے۔ اس مجلس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ ہم ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے، ہم عرب سے بدامنی دور کریں گے، ہم مسافروں کی حفاظت کریں گے اور ہم غریبوں کی مدد کریں گے۔ تمام لوگ جو اس معاہدے کے لیے موجود ہیں وہ کعبے میں آئے ہیں، حجر اسود پر پانی ڈالا ہے اور اس سے گرنے والے پانی کو پیا ہے۔ اس کے بعد دایاں ہاتھ اٹھا کر حلف لیا ہے اور قسم اٹھائی ہے کہ ہم اس وقت تک مظلوم کا ساتھ دیں گے جب تک سمندر کا پانی خشک نہ ہو جائے، جب تک ہرا اور سبیر کے پہاڑ اپنے جگہ پر قائم ہے، ہم مظلوم کو اس کا حق دلا کر رہیں گے۔ اس معاہدے کے بعد یہ لوگ عاص بن وائل کے گھر گئے ہیں اور اسے مجبور کیا ہے کہ بنی زبید کے تاجر کا سامان واپس کرے۔ ایسا ہی ہوا۔ اس معاہدے میں رسول اللہ بھی شریک ہوئے ہیں۔ اس معاہدے سے بہت پہلے بنی جرہم کے کچھ افراد نے ایسا ہی معاہدہ کیا تھا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ معاہدہ کرنے والے تمام افراد کا نام فضل تھا۔ فضول فضل کی جمع ہے۔ ان لوگوں کے نام یہ ہیں: فضل بن حارث، فضل بن وداع اور فضل بن فضالہ۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ اس معاہدے پر قائم نہ رہے۔ پہلے معاہدے کی یاد میں موجودہ معاہدے کو بھی حلف الفضول کا نام دیا گیا ہے۔ رسول اللہ اس معاہدے کا ذکر یوں کیا کرتے تھے کہ مجھے اس معاہدے سے جتنی خوشی ہوئی، اگر کوئی مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ دیتا تو بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ اگر آج بھی کوئی شخص مجھے ایسے معاہدے کے لیے بلائے تو میں اس کی دعوت قبول کروں گا۔ رسول اللہ سے زیادہ امن پسند کون ہے؟ یہ معاہدہ مدت و نافذ العمل رہا۔ رسول اللہ نے جس معاہدہ حلف الفضول میں شرکت کی وہ بہت مؤثر ثابت ہوا۔ آج کے زمانے میں آپ اسے سول سوسائٹی کا کردار کہہ سکتے ہیں۔ اس معاہدے کی وجہ سے بدلہ اور انتقام لینے کی لڑائیاں تقریباً ختم ہو گئیں۔ حج کے لیے آنے والے بنی خثعم کے یمنی تاجر کی نہایت خوبصورت بیٹی کو مکے کے انتہائی طاقتور سردار نبیہ بن حجاج نے اغوا کر لیا ہے۔ اجنبی ملک، نہ جان نہ پہچان، یہاں میری کون مدد کرے گا؟ یمنی تاجر کو مشورہ دیا گیا ہے کہ حلف الفضول والوں سے رابطہ کرے۔ حلف الفضول والوں نے بات سنتے ہی ابن حجاج کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اس پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ مہمان لڑکی کو فوراً اس کے والدین کے حوالے کر دے۔ ابن حجاج نے صورتحال دیکھی تو منت سماجت شروع کر دی ہے۔ اسے حلف الفضول والوں کے سامنے جھکنا ہی پڑا ہے۔ لڑکی کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ بنی اس قبیلے کے ایک تاجر نے مکے میں ابی ابن خلف کو اپنا مال بیچا ہے۔ ابی ابن خلف اسے مطلوبہ رقم دینے سے انکاری ہے۔ یہ سب عرب کی روایات کے خلاف ہو رہا ہے۔ حلف الفضول والوں نے بنی اس کے تاجر سے کہا ہے کہ ابی ابن خلف کے پاس جاؤ، اسے کہو حلف الفضول والے کہتے ہیں کہ میری رقم ادا کرو، اگر وہ ایسا نہ کرے تو ہمارے پاس واپس آنا۔ بنی اس کے تاجر کو رقم آسانی سے مل گئی ہے۔ بنی زبیر قبیلے کے ایک تاجر یمن سے تجارت کے لیے آیا ہے۔ ابو جہل نے مکے کے لوگوں کو منع کر دیا ہے کہ اس تاجر سے کوئی سامان نہ خریدے۔ ابو جہل مکے کا ایک بڑا سردار ہے اور مکے میں بہت اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ اس کا نام عمر بن ہشام ہے، جس کا زمانہ 572 تا 624 عیسوی ہے۔ اس کا تعلق بنی مخزوم قبیلے سے ہے۔ وہ خود کو ابو الحکم یعنی حکمت اور دانائی والا کہلاتا ہے۔ تاریخ اسے ابو جہل کے نام سے یاد کرتی ہے۔
ابو جہل کا اثر و رسوخ اس قدر زیادہ ہے کہ کوئی اس سے دشمنی لینے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ دن مکے میں رکنے کے بعد یہ تاجر پریشان ہے۔ اس مسافر کے لیے ایک لمبا عرصہ اس امید پر رکنا ممکن نہیں ہے کہ اس کا مال اچھی قیمت پر بک جائے گا۔ اس کے پاس مکے میں رہنے کے اسباب بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا مال تو بہت اچھا ہے لیکن کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے۔ ابو جہل تو یہی چاہتا ہے۔ اس نے تاجر کو پریشان دیکھا تو اس کا مال خریدنے کی حامی بھری۔ ابو جہل نے اس مال کی قیمت بہت ہی کم لگائی ہے۔ بنی زبیر کے تاجر کو کسی نے رسول اللہ کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ تاجر رسول اللہ کے پاس آیا اور اپنی رودات سنائی ہے۔ رسول اللہ نے یمنی تاجر سے اونٹ اس کی منہ مانگی قیمت پر خرید لیے ہیں۔ رسول اللہ نے خریدے ہوئے 2 اونٹ اس قیمت پر بیچ دیے ہیں جس قیمت میں 3 اونٹ خریدے تھے۔ رسول اللہ نے تیسرا اونٹ بیچ کر رقم غریبوں میں بانٹ دی ہے۔ رسول اللہ نے اس کے بعد ابو جہل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ اس وقت تک ابو جہل کی رسول اللہ سے دشمنی نہیں ہے، لیکن اس واقعے کے بعد دونوں کے تعلقات اچھے نہیں رہے۔